السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ایک آسیبی گھر کی کہانی جس کا تعلق کراچی سے ہے۔ یقیناً یہ کہانی آپ کی صرف نیندیں نہیں ہوش بھی اڑا دے گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی اس کہانی کی طرف۔ جب ہم کراچی منتقل ہوئے تو اس وقت ہمارے پاس گھر نہیں تھا۔ ہم کرائے کے گھروں میں رہتے تھے اور ہر 2-3 سال بعد کوئی نئی مصیبت ہمیں گھر بدلنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ کبھی مکان مالک کی زیادتیاں تو کبھی گھر کے حالات ناقابل برداشت ہو جاتے۔ یہ 2005 کی بات ہے جس گھر میں ہم رہ رہے تھے۔ وہاں کے مالک نے حد سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بلا وجہ کرایہ بڑھا دیا، ہر چیز میں ٹانگ اڑانے لگا۔ اس بار تو بابا نے مشورہ دیا کہ ہم علاقہ ہی بدل لیتے ہیں۔ ان کا دفتر بہت دور پڑتا تھا اور بھائی کو یونیورسٹی آنے جانے میں دقت ہوتی تھی۔ ماں سادہ سی گھریلو خاتون تھیں، اس لیے ہمیں عورتوں کو تو کوئی خاص اعتراض ہی نہ تھا۔ فیصلہ ہو گیا کہ اب گھر دفتر کے قریب ہی دیکھا جائے گا۔ اتفاق سے ایک دن بابا کو ایک مناسب سا مکان ملا، 3 کمروں پر مشتمل، کشادہ لاؤنج، بڑا کچن اور ایک صحن جہاں ایک درخت بھی تھا۔ گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا میدان کی طرح کا حصہ تھا جہاں شام میں بچے کھیلتے تھے۔ گلی بھی کشادہ تھی اور علاقہ بھی صاف ستھرا تھا۔ گھر دیکھنے میں عجیب خالی سا لگتا تھا، جیسے برسوں سے کسی نے اس میں قدم نہ رکھا ہو، مگر صاف ستھرا تھا۔ مکان مالک دور رہتا تھا جو ایک طرح سے ہمارے لیے راحت کا سامان تھا۔ اگلے ہی ماہ ہم نے شفٹنگ کر لی۔ پہلے 2 دن سامان سیٹ کرنے میں گزر گئے، سب کچھ معمول پر تھا۔ تیسرے دن رات کو جب میں اور میری چھوٹی بہن کمرے میں تھیں تو اچانک لاؤنج سے کسی کے غصے میں بات کرنے کی مدھم آواز آنے لگی۔ یہ بہت غیر معمولی بات تھی کیونکہ بابا جب بھی ناراض ہوتے تو خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ ہم نے کبھی مما اور بابا کی لڑائی نہیں دیکھی تھی۔ بہت ہوا تو وہ خفا ہو جاتے تھے۔ میں کمرے سے نکلی تو خاموشی تھی۔ پہلے پہل وہم سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن کچھ دیر بعد وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اگنور کر کے ہم بہنیں سو گئے، مگر اگلی صبح جب ناشتہ کرتے ہوئے خود بابا نے کہا کہ رات کو کوئی باتیں کر رہا تھا تو میرا وہم یقین میں بدل گیا۔ بھائی اور مما نے بھی اس آواز کی تصدیق کی۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ دوپہر میں ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے۔ مما نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھیں کہ اچانک سامنے رکھی الماری کا دروازہ زور سے کھلا اور بند ہوا، جیسے کسی نے پوری قوت سے بند کیا ہو۔ میں اور ماما ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چھوٹی گھبرا گئی اور ہم اس کا ڈر کم کرنے کے لیے ہنسنے لگے، مگر ہماری ہنسی کے پیچھے چھپے خوف کو ہم ہی جانتے تھے۔ ماما نے اسی وقت چھوٹی کو اکیلا چھوڑنے سے منع کر دیا۔ شام کو جب ابو گھر آئے تو مما نے تمام باتیں بتائیں۔ شاید مما اور بابا سمجھ گئے تھے کہ یہ مکان پچھلے کئی برسوں سے خالی کیوں تھا، مگر ہمیں مطمئن رکھنے کے لیے انہوں نے عام سا رویہ اختیار کیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید گھر بند ہونے کی وجہ سے کوئی مخلوق آ گئی ہو جو دم کروانے سے چلی جائے گی، لیکن یہ تو بس آغاز تھا۔ اگلی رات جب ہم سب کھانے کے لیے بیٹھے، مما نے دودھ گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھا تھا۔ ہم سب کھانا کھا رہے تھے کہ میری نظر اچانک کچن کی طرف گئی اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بابا نے میری طرف دیکھا اور پھر کچن کی طرف دیکھا، لیکن تب تک دودھ کی پتیلی ہوا میں تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، وہ پتیلی پوری طاقت سے ہماری طرف پھینکی گئی۔ بابا نے جھٹ سے بائیں طرف لگا پردہ آگے کر دیا۔ پردے سے ہماری تو بچت ہو گئی، لیکن بابا کے ہاتھ پر تھوڑا کھولتا ہوا دودھ گرا اور ان کا ہاتھ جل گیا۔
دودھ کی پتیلی کا ہماری طرف پھینکا جانا، یہ بات ہمارے لیے بالکل بھی نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا، کیسے، کیوں اور کس نے کیا۔ کسی کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بھائی نے فوری ہی بابا کو سنبھالا اور چھوٹی مجھ سے چپک گئی۔ مجھے اس کی دل کی دھڑکن تک محسوس ہو رہی تھی، پر اب کوئی بھی جھوٹی تسلی دینا بیکار تھا۔ اس رات بابا اور بھائی ایک کمرے میں اور ہم تینوں مما بیٹیاں ایک کمرے میں سوئے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ بابا نے اگلے دن کسی کو بلایا جس نے پورے گھر میں دم کیا۔ ہمیں لگا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور جو بھی ہے ہمیں پریشان نہیں کرے گا، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ جو بھی ہے وہ صرف گھر پر نہیں بلکہ صحن میں موجود درخت پر بھی ہے۔ 4 دن سب اچھا رہا۔ دوپہر میں صحن صاف کرنے لگی۔ بارش کے آثار دکھ رہے تھے۔ میرے پیچھے چھوٹی بھی آ گئی۔ وہ اور ہم باتیں کرنے لگے اور میں ساتھ ہی ساتھ جھاڑو بھی دے رہی تھی کہ اچانک چھوٹی بولی، باجی اوپر دیکھیں۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو درخت پر ایک انسان بیٹھا نظر آیا، پر جس بات نے میرے ہوش اڑائے وہ یہ تھی کہ اس انسان کا سر نہیں تھا، وہ بس درخت پر بنا کسی حرکت کے بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی اس منظر کا خوف ختم نہیں ہوا تھا کہ اچانک درخت سے ایک سر زمین پر آ گرا۔ چھوٹی چیختے ہوئے اندر بھاگی اور میں اس کے پیچھے بھاگی۔ ہماری آواز سن کر مما ہماری طرف آئیں اور ہماری حالت دیکھ کر فوراً ہی سمجھ گئیں اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ حواس بحال ہوئے تو سب مما کو بتایا، پر ہمت نہیں تھی کہ جا کر دیکھیں۔ ماں کے ساتھ واپس صحن میں گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی وہ سر اور نہ ہی بنا سر والا انسان۔ یہ بات بابا اور بھائی کو بتائی تو بابا نے اسی وقت گھر بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات جیسے ہی بارش شروع ہوئی تو لائٹ چلی گئی۔ یہ کراچی کے لیے تو عام سی بات تھی، پر وہ رات ہمارے لیے عام نہیں تھی۔ ہم سب ایک جگہ بیٹھے تھے کہ اچانک بھائی کے کمرے سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی غصے میں پریشان ہو کر چیخ رہا ہو۔ ہمیں اس وقت جو بھی یاد آتا رہا ہم وہ آیتیں پڑھتے رہے۔ بھائی اور بابا نے کمرے کا دروازہ کھولا تو آواز بند ہو گئی، پر بھائی کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا اور کچھ کتابیں بھی پھٹ گئی تھیں۔ بھائی اور بابا کمرے میں ہی تھے کہ دوسرے کمرے سے آوازیں آنے لگیں۔ بابا نے فوراً اس کا بھی دروازہ کھولا تو ایک کالا سایہ نظر آیا جو پلک جھپکاتے ہی غائب ہو گیا۔ اب تو اس گھر میں سوال ہی نہیں تھا کہ رکا جائے، پر اس وقت کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ چیخنے کی آواز کسی بھی کمرے سے آتی تو کبھی کسی دوسرے کمرے سے آتی اور کبھی صحن سے آنے لگتی۔ ہم بس جو بھی آیتیں یاد تھیں وہ پڑھتے رہے۔ بارش تھوڑی رکی تو ہمارے گھر کی کسی نے بیل بجائی۔ بابا دیکھنے گئے تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، پر دور میدان کے پاس ایک آدمی کھڑا بابا کو دیکھ رہا تھا۔ مما نے تو جانے سے منع کر دیا، پر بابا نے تسلی دی اور اس کے پاس چلے گئے اور واپس آ کر بتایا کہ وہ ایک عجیب سی شکل کا آدمی تھا، چہرے پر مایوسی اور غصہ تھا۔ وہ بابا کو گھور رہا تھا۔ پوچھنے پر بولا، تم لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ جگہ میری ہے۔ بابا نے کہا کہ ہم نے کسی کو پریشان نہیں کیا، تو وہ دوبارہ گھر کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ بابا نے گھر کی طرف دیکھ کر جیسے اس کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ بابا واپس آ گئے۔ اگلی صبح ہم نے گھر خالی کرنے کی تیاری کر لی۔ بابا نے اس معاملے کے حوالے سے قریب کے گھر والوں سے پوچھا تو سب نے ہی لا تعلقی کا اظہار کیا۔ بس اتنا کہا کہ بارش کی وجہ سے لائٹ تو گئی تھی، پر انہوں نے کسی کے چلانے کی آوازیں نہیں سنی۔ ہم نے سامان چاچو کے گھر میں بھیجا اور گھر چھوڑ دیا۔ بابا نے گھر کو تالا لگا دیا اور جب وہ آئے
تو مما کو بتایا کہ جب تالا لگا رہے تھے تو گھر کے اندر سے کسی کی پھر سے آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی بہت خوش ہو اور جھوم رہا ہو۔ او مائی گاڈ، سو ٹیریفائنگ۔ تو بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ دوسرے واقعے کی طرف۔ سو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا خوفناک سچا واقعہ۔ کیسا لگا آپ لوگوں کو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر آؤں گی ایک نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔